سب سے پہلے میں ادارہ ادب اسلامی کا ممنون و متشکر ہوں کہ مرکز علم و ادب میں لب کشائی کا موقع عطا کیا، اور یہاں کا ماحول دیکھنے کے بعد مجھے عمر آباد کی اس لیے یاد آ رہی تھی کہ کم سے کم 17-18 سال میں نے جو ہے عمر آباد کے مشاعروں میں شرکت کی، اور وہ ماحول اور دارالتوحید کے بھی مشاعرے بہت سارے پڑھے۔ تو چلیے میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا، سوچتا ہوں عزیز بھائی، سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں، سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں، جس میں وہ شامل نہیں ایسا کوئی جلوہ نہیں، سوچتا ہوں وہ ہے کیا کیا اور وہ کیا کیا نہیں، جس میں وہ شامل نہیں ایسا کوئی جلوہ نہیں۔ اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون، آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون، حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں، آئینے کے عشق کی گہرائی کو ناپے گا کون، حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں، حسن تیرا دیکھ کر بھی آئینہ ٹوٹا نہیں۔ ایک اور شعر میں سے دیکھیں کہ یہ بات اور پیغام اس لیے کہ علامہ اقبال کا تذکرہ ثناء اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کیا۔ دانائے راز نے جو پیغام دیا، شعر را مقصود اگر آدم گری است، شاعری ہمواری سے پیغمبری است، یہ دانائے راز کا پیغام تھا کہ اگر آدم گری کے لیے شاعری ہے تو یقیناً وہ ہمواری سے پیغمبری ہے، ورنہ ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس کے زیر سایہ 4 مصرے بطور پیغام سماعت فرمائے۔ ادنا سے شاعر کا پیغام حوا کے بیٹیوں کے نام، حوا کی بیٹیوں کے نام، آگ پر تم کپاس مت رکھنا۔ اگر میں نے حق ادا کیا ہے تو دعائیں ضرور چاہوں گا کہ آگ پر تم کپاس مت رکھنا، رکھ کے بچنے کی آس مت رکھنا، آگ پر تم کپاس مت رکھنا، رکھ کے بچنے کی آس مت رکھنا، گد صفت آنکھ نوچ کھائے گی، تن پہ چھوٹا لباس مت رکھنا۔ اس پیغام کو عام کیجئے گا، اس پیغام کو عام کیجئے گا۔ ایک درد ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گد صفت آنکھ نوچ کھائے گی، تن پہ چھوٹا لباس مت رکھنا۔ ایک اور 4 مصرے کہ فکر فردا ادھر ادھر نہ کرو، فکر فردا ادھر ادھر نہ کرو، گر یقین ہے اگر مگر نہ کرو، فکر فردا ادھر ادھر نہ کرو، گر یقین ہے اگر مگر نہ کرو، ڈوب جانا ہے اس کی قسمت میں، کاغذی ناؤ میں سفر نہ کرو، ڈوب جانا ہے اس کی قسمت میں، کاغذی ناؤ میں سفر نہ کرو، کاغذی ناؤ میں۔ دیکھیے شاعری علامتی استعاراتی زبان میں گفتگو ہوتی ہے، یہاں تک پہنچنا آپ کا کام ہے، شاعر کا کام صرف شعر کہنا ہے۔ تو آخر اب میں امتحان کے عزیز بھائی ان 4 مصروں پر آپ کی سرپرستی چاہوں گا، علماء اکرام موجود ہیں۔ امتحان کے سب تقاضے جب روا ہو جائیں گے، اس کا ثانی مصرع لگا ہو تو دعائیں ضرور دیجیے گا کہ امتحان کے سب تقاضے جب روا ہو جائیں گے، آرزو حسرت طلب
ارما ہوا ہو جائیں گے. امتحان کے سب تقاضے جب روا ہو جائیں گے، آرزو، حسرت، طلب ارما ہوا ہو جائیں گے، صرف اتنا سوچ لیں تو روشنی مل جائے گی. صرف 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 اتنا سوچ لیں تو روشنی مل جائے گی. کل تھے کیا ہم، آج کیا ہیں، کل کو کیا ہو جائیں گے. صرف اتنا سوچ لیں تو روشنی مل جائے گی. صرف اتنا سوچ لیں تو روشنی مل جائے گی. کل تھے کیا ہم، آج کیا ہیں، کل کو کیا ہو جائیں گے. کل کو کیا ہو جائیں گے. میرے خیال سے 6 منٹ میرے ختم ہو گئے، وقت دیا گیا تھا. ہاں، تو آخر میں صرف 2 خطات اور زحمت تمام. صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا. حالات حاضرہ دیکھیں عنایت امین صاحب کہ صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا. جی، ایک مفلس. صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا. بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا. دیکھیے، سانپ کا ڈسا بچ سکتا ہے، سانپ کا ڈسا بچ سکتا ہے، دوستوں کا، رشتہ داروں کا ڈسا ہوا انسان بچ نہیں سکتا. صبر کا پیمانہ جس دن بھر گیا، ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا. بچ گیا تھا سانپ کے ڈسنے کے بعد، اس کو اپنوں نے ڈسا تو مر گیا. بات سانپ کی آئی ہے، بطور پیغام 4 مصرے دے رہا ہوں. بات سانپ کی آ گئی ہے. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا طالبات کی اور حاضرین کی، ناظرین کی، سامعین کی، سب کی. شعرا تو ساتھ رہتے ہی ہیں بیچارے، اس لیے کہ وہ یہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ اب شفیق آئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے. جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے. ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے. ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان، یہاں ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے. اور آخری 4 مصرے ملک کے حالات پر اور آپ سے ودا. ظلم کی رو میں بہہ نہیں سکتے. اگر میں نے پیغام دے دیا ہے تو دعائیں ضرور دیجیے گا کہ ظلم کی رو میں بہہ نہیں سکتے، دیکھ کر چپ بھی رہ نہیں سکتے. ظلم کی راہ میں بہ نہیں سکتے، دیکھ کر چپ بھی رہ نہیں سکتے. ایسے ماحول میں ہے زندہ ہم، چور کو چور کہہ نہیں سکتے. ایسے ماحول میں ہے زندہ ہم، چور کو چور کو چور کو چور کو چور کہہ نہیں سکتے. یہ ہماری مجبوری ہے. تو آئیے حضرات، یقیناً بہت اچھا سنا. آپ کی سماعتوں کو سلام. باوقار صدارت، معزز و ذی وقار مہمانان خصوصی کی آمد، اور بہترین شعراء اکرام کا کلام، اور بہترین سامعین اور سامعات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ سامعین میں سامعات شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ وہ میں اکثر و بیشتر
جو ہے کئی لطیفے سناتا ہوں، لیکن بات الگ بات ہے. لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے بالخصوص ہمارے نادر صاحب کا بھی میں ممنون و متشکر ہوں، سلمان صاحب کا. آپ لوگوں کی تو محبتیں ہمارے ساتھ سالوں سالہ سے ہیں، میں سب کا ممنون و متشکر ہوں. اب میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نظامت ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے مشاعروں میں. جو ناظم ہوتا ہے اس کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ سامعین کو بھی نگاہ میں رکھو، شعراء کو بھی نگاہ میں رکھو، وقت کا بھی خیال کرو، اور پھر جو ہے زیادہ نہ بولو، زیادہ بولو تو کم کب بولنا ہے، کب زیادہ بولنا ہے. یہ تمام مجبوریاں ناظم کے لیے ہوتی ضرور ہیں. لیکن میں ایک جگہ پاسبان گولڈن جبلی کا مشاعرہ تھا سرا میں، میں نظامت کر رہا تھا تو درمیان میں ایک پاگل عورت پتھر لے کے کھڑی ہو گئی. جب میں کچھ کہنا چاہتا تو مجھے پتھر دکھائی. میں گھبرا گیا، بہت گھبرایا. آخر میں منتظمین سے کہا کہ بھائی دیکھیے وہ پاگل عورت کون ہے، کیا ہے، اس سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. جب اس سے جا کے پوچھا کہ کیوں تم ناظم کو پتھر دکھاتی ہو، تو اس نے کہا جو بھی آتا ہے ایک بار بولتا ہے چلا جاتا ہے، یہ بار بار کیوں بولتا ہے. تو یہ نظامت کی جو مجبوری ہوتی ہے، بڑی عجیب و غریب مجبوری ہوتی ہے کہ بار بار بولنا پڑتا ہے. چلیے بیداری آ گئی، میری بیٹیوں کی عمر کے بچوں میں جو ہے بیداری آ گئی، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. تو یقیناً بہت خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ اور بہت خوبصورت اور جازب و پرکشش نظامت. اب میں ایک ایسے ناظم اور بہترین شاعر کی فکر کی دہلیز پر پہنچ کر دخل باب کرنے جا رہا ہوں جو علم کی دنیا میں ایک سورج کا مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہ کر اس نے پروفیسری کی جو خدمات انجام دیے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے ایک استاد کا، اس لیے کہ وہ علم کا سورج ہوتا ہے جس کی کرنیں جن ذروں پر پڑ جاتی ہیں وہ ذرے بھی سورج بن کر ابھر جاتے ہیں. یہ مقام جو ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. جو درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہتے ہیں یہ مقام انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادب اخلاق کا زیور ہے، ادب اخلاق کا زیور ہے، اور شاعری روحانی، علمی، ادبی، فکری انقلاب پیدا کرتی ہے. اور ادب، تعلیم اور پھر جو ہے شاعری سے منسلک رہ کر اپنی زندگی کو بتانا کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہی انسان جانتا ہے کہ اس منزل سے گزرتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج محترم پروفیسر عنایت امین صاحب ہمارے درمیان بطور ناظم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں ان سے خواہش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں. وہاں تو بہت کچھ جھوٹ بول لیا، یہاں آ کر سچ بولنے کی سعادت ہے. اس لیے کہ ناظم جھوٹ بولے بغیر جو ہے، اس لیے کہ ذرے کو آفتاب بنا کے پیش کرنا، اب جھوٹ کے سوا کیا ہو سکتا ہے. میں اس لائق نہیں تھا جتنا لائق انہوں نے بنا کے پیش کیا، لہذا میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم عنایت امین صاحب.